بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے، آرزو کرتا ہے، خواب دیکھتا ہے۔ یہ چاہتیں بری نہیں ہیں، کیونکہ یہی چاہت انسان کو آگے بڑھاتی ہیں۔ لیکن جب یہ آرزوئیں لامحدود ہو جائیں، جب یہ خواہشیں بے قابو ہو جائیں، تو پھر انسان کی زندگی سکون کے بجائے ایک جنگ بن جاتی ہے۔ سوچئے ذرا، ہماری زندگی محدود ہے۔ دن کے 24 گھنٹے ہیں، سانسوں کی ایک مقررہ تعداد ہے، جسم کی طاقت بھی محدود ہے، لیکن ہماری آرزوئیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج ہمیں ایک چیز چاہیے، کل وہ مل جائے تو ایک نئی خواہش جنم لے لیتی ہے۔ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اگر ایک انسان اپنی محدود زندگی کو لامحدود خواہشوں کے پیچھے دوڑنے میں لگا دے تو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ جو چیز ہاتھ میں نہیں آتی اس کی کمی دل کو جلاتی ہے، اور جو چیز ہاتھ آ جائے اس کی خوشی چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کا سکون خواہشوں کے پورا ہونے سے جوڑ لے تو وہ ہمیشہ ناکام اور غمزدہ رہے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی پیاسا سمندر کا پانی پینے لگے۔ وہ جتنا زیادہ پیے گا اس کی پیاس اتنی ہی بڑھے گی۔ لامحدود آرزوئیں بھی سمندر کے کھارے پانی کی طرح ہیں۔ جتنا زیادہ پیچھا کرو گے اتنا ہی زیادہ اندر سے جلتے رہو گے۔ دل کا سکون آرزوؤں کے پورا ہونے میں نہیں، بلکہ آرزوؤں کے قابو میں رکھنے میں ہے۔ دنیاوی چیزوں کا پیچھا اتنا ہی کرو جتنی ضرورت ہے، لیکن جب انسان دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لے اور اس کے خواب آسمان سے بھی آگے نکل جائیں تب وہ اپنے آج کے لمحے کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ جملہ ہمیں ایک اور سچائی بھی سمجھاتا ہے کہ اصل عذاب غربت یا کمی نہیں ہے، اصل عذاب حرص یعنی لالچ ہے۔ وہ دل جو ہمیشہ اور چاہتا ہے وہ کبھی مطمئن نہیں رہتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں ہیں لیکن پھر بھی وہ سکون سے نہیں سوتے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بس 2 وقت کی روٹی ہے لیکن ان کا دل مطمئن ہے، وہ مسکرا کر سوتے ہیں۔ دوستو، اس بات کو یوں سمجھیں، زندگی ایک چھوٹی سی کشتی ہے۔ اگر تم اس چھوٹی کشتی میں سمندر بھر کے خواب بھر دو تو کشتی ڈوب جائے گی، لیکن اگر تم اس کشتی کو جتنا بوجھ اٹھا سکتی ہیں اتنا ہی دو تو یہ پرسکون چلتی رہے گی۔ یاد رکھیں، آرزوئیں 2 قسم کی ہیں، وہ جو تمہیں آگے بڑھائیں، محنت اور قربانی کے ساتھ بہتر انسان بنائیں، اور دوسری وہ جو تمہیں بے سکون کر دیں، دوسروں کی زندگی دیکھ دیکھ کر حسد میں جلا دیں۔ پہلی قسم کی خواہش اچھی ہے کیونکہ وہ ترقی ہے، لیکن دوسری قسم کی خواہش عذاب ہے کیونکہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دوستو، یاد رکھیں، زندگی کی خوشی کم خواہشوں میں ہے، سکون اس دل میں ہے جو قناعت کرے۔ قناعت یعنی جتنا ملا ہے اس پر راضی رہے۔ یہ نہیں کہ کچھ نہ چاہو، بلکہ اتنا چاہو کہ تمہاری زندگی کا سکون سلامت رہے۔ آخر میں یہ جملہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ خواہش رکھو لیکن خواہش کے غلام نہ بنو۔ خواب دیکھو لیکن ان خوابوں کے پیچھے اپنے دل کا سکون نہ بیچ دو۔ زندگی کو جتنا ہے اتنا ہی قبول کرو، کیونکہ یہی قبولیت اصل راحت اور سکون ہے۔ وہی انسان خوش رہتا ہے جس نے اپنی آرزوؤں کو محدود اور اپنی شکر گزاری کو لامحدود بنا لیا۔ کہتے ہیں اپنے غم کو غصے میں نہ ڈھلنے دو، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا۔
جو خدا کو نہیں مانتا۔ غم انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے غم نہ دیکھا ہو۔ کسی کو اپنی محنت کے باوجود ناکامی کا غم ملتا ہے، کسی کو اپنوں کی بے وفائی کا، کسی کو بیماری کا، کسی کو غربت کا۔ غم انسان کے دل پر ایک بوجھ کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ بوجھ ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ یہی غم انسان کو نرم، گہرا اور دوسروں کے درد کو سمجھنے والا بنا دیتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ غم اگر صحیح سمت میں نہ جائے تو یہ دل میں زہر بن جاتا ہے۔ یہی زہر غصہ ہے۔ اب ذرا سوچیں، غم اور غصے میں فرق کیا ہے؟ غم دل کو توڑتا ہے، لیکن غصہ دل کو جلا دیتا ہے۔ غم انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے، لیکن غصہ انسان کو خدا سے دور لے جاتا ہے۔ غم انسان کو صبر سکھاتا ہے، لیکن غصہ انسان کو شکوہ سکھاتا ہے۔ جب انسان کے دل میں خدا اور تقدیر پر ایمان پکا ہو تو وہ غم کو صبر میں بدل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرا رب بہتر جانتا ہے، یہ غم بھی میری زندگی کا ایک حصہ ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ لیکن جب انسان خدا کو نہیں مانتا یا تقدیر پر یقین نہیں رکھتا تو وہ کہتا ہے، یہ کیوں ہوا؟ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ مجھے یہ دکھ کیوں ملا؟ یہ سوالات دل میں آگ لگا دیتے ہیں، اور یہی آگ غم کو غصے میں بدل دیتی ہے۔ پھر وہ غصہ انسان کو دوسروں پر نکالنے لگتا ہے، اپنے پیاروں کو تکلیف دینے لگتا ہے، اور بعض مرتبہ اپنی ہی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، غم ایک دریا کی طرح ہے۔ اگر اس دریا کو خدا کے حوالے کر دو تو یہ بہتا بہتا سکون میں بدل جاتا ہے، لیکن اگر اس دریا کو ضد اور بے ایمانی کے پتھروں سے روک دو تو یہی دریا طوفان بن کر سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ غم کو صبر میں بدلنے والا انسان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے آنسو عبادت بن جاتے ہیں، اس کی خاموشی دعا بن جاتی ہے، اس کی تکلیف اس کے ایمان کو اور زیادہ روشن کر دیتی ہے۔ لیکن غم کو غصے میں بدلنے والا انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ نہ خود سکون میں رہتا ہے، نہ دوسروں کو رہنے دیتا ہے۔ دوست، تقدیر پر ایمان انسان کے غم کو آسان بنا دیتا ہے۔ جب کوئی اپنے غم میں کہتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میرا رب میرے لیے بہتر جانتا ہے، تو وہ غصے کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھو، تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش چھوڑ دیں۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، لیکن جو نتیجہ آئے اسے اللہ کی حکمت سمجھ کر قبول کریں۔ یہی ایمان ہے، یہی سکون ہے۔ اگر غم دل میں آ گیا ہے تو اسے دعا میں بہاؤ، صبر میں ڈھالو، اللہ کے سامنے آنسوؤں کی شکل میں پیش کرو۔ غم کو غصے میں نہ ڈھلنے دو، کیونکہ غصہ تمہیں خدا سے دور کر دے گا۔ غم تمہیں نرم کر سکتا ہے، لیکن غصہ تمہیں سخت اور ظالم بنا دیتا ہے۔ آخر میں یہ جملہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، غم فطری چیز ہے، لیکن غصہ اختیاری ہے۔ جو خدا پر بھروسہ رکھے اس کا غم دعا میں بدل جاتا ہے، اور جو خدا پر بھروسہ نہ کرے اس کا غم شکوے اور غصے میں بدل جاتا ہے۔ دل کے سکون کا راز یہ ہے کہ اپنے غم کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ جب دل اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو غم بوجھ نہیں رہتا بلکہ روشنی بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں، جس رب نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ ذرا سوچیں، جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب آپ کے ہونٹوں پر دعا کا ایک لفظ بھی نہ آیا تھا، جب آپ کی زبان بھی دعا کے قابل نہ تھی، اس وقت اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں دے دی۔ تم نے اپنی ماں کے پیٹ میں کچھ نہیں مانگا، لیکن اللہ نے وہاں بھی تمہارے رزق کا انتظام کر دیا۔ تم نے اپنی آنکھوں کا رنگ نہیں مانگا، تم نے اپنی سانسیں نہیں مانگی، تم نے یہ دھڑکتا ہوا دل نہیں مانگا، تم نے اپنے کان، اپنی زبان، اپنی انگلیاں، اپنی عقل اور اپنی یادداشت نہیں مانگی،
لیکن اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ یہ سب کچھ اللہ نے بن مانگے دیا۔ دوست، اب سوچو وہ رب جس نے تمہیں اتنی نعمتیں بغیر سوال کے عطا کر دیں، جب تم اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، دل سے اس سے مانگو گے، تو کیا وہ تمہیں خالی واپس لوٹا دے گا؟ نہیں، وہ رب کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ ہم ہیں جو جلد باز ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ فوراً مل جائے، بالکل ویسے ہی مل جائے جیسے ہم نے سوچا ہے۔ لیکن دوست، اللہ کبھی کبھی وہ نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہم صرف آج دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کل، پرسوں اور آنے والا سارا زمانہ دیکھتا ہے۔ اس جملے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں یقین دلاتا ہے، دعا صرف الفاظ نہیں ہوتی، دعا ایک امید ہوتی ہے، ایک رشتہ ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ مکمل بھروسہ ہوتی ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دراصل یہ کہتا ہے، اے اللہ، میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے، میں کمزور ہوں، طاقتور تو ہے، میرے پاس کوئی راستہ نہیں، میرے لیے دروازے صرف تو کھولے گا۔ جو بندہ اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے رب کا، اور رب کا وعدہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ دوست، مایوسی اللہ کو پسند نہیں۔ دعا میں دیر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن وہ دیر بھی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی اللہ دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہاری دعا زیادہ پختہ ہو جائے، تمہارا تعلق اور مضبوط ہو جائے۔ کبھی اللہ وہ چیز نہیں دیتا جو تم مانگ رہے ہو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور کبھی اللہ وہی چیز ایسے وقت پر دیتا ہے کہ تمہیں اس کی قدر کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ سوچے ذرا، اگر ایک بچہ اپنے والد سے چھری مانگے تو کیا والد فوراً دے دیتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ابھی بچہ اس کے قابل نہیں۔ لیکن جب وہی بچہ بڑا ہو کر عقل مند ہو جاتا ہے تو والد خود وہی چیز اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارا رب بھی ہے، وہ جانتا ہے کب دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کیا دینا ہے۔ لیکن ایک بات پکی ہے، وہ کبھی اپنے مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ دعا کو مایوسی سے خالی رکھو۔ جب تم مانگ رہے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ وہ رب ہے جس نے تمہیں بن مانگے دیا ہے۔ جب سانس بھی اس کی دی ہوئی ہے، جب دل کی ہر دھڑکن اس کی عطا کی ہوئی ہے، تو پھر جو مانگا جائے گا وہ ضرور ملے گا۔ یا تو ویسا ملے گا جیسے تم نے سوچا ہے، یا اس سے بہتر ملے گا، یا پھر آخرت میں اس سے بھی بڑا انعام بن کر سامنے آئے گا۔ تو دوست، دل مطمئن رکھو، دعا کرتے رہو اور یقین رکھو مایوس ہونا بندے کی کمزوری ہے، لیکن عطا کرنا اللہ کی شان ہے۔ اور جس اللہ نے ہمیں زندگی بغیر مانگے دی، وہ زندگی کے بعد بھی رحمتوں سے خالی نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ ذرا سوچیں، زندگی میں جب کوئی بڑی منزل کا خواب دیکھتا ہے، چاہے وہ علم کی منزل ہو، عبادت کی ہو، خدمت کی ہو یا دنیاوی کامیابی کی، تو اس کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ بڑی منزل ہمیشہ لمبے سفر کی مانگ کرتی ہے، اور لمبے سفر کے لیے بڑا دل چاہیے۔ بڑا دل کیا ہے؟ یہ صرف ہنسنے یا معاف کرنے کا نام نہیں۔ بڑا دل وہ ہے جس میں ظرف ہو، برداشت ہو، صبر ہو، ہمدردی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسروں کے لیے بھی جگہ ہو۔ چھوٹے دل والے چھوٹی باتوں میں الجھ جاتے ہیں۔ کوئی ان پر تنقید کرے تو ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی حسد کرے تو جل جاتے ہیں، کوئی راستہ روکے تو رک جاتے ہیں۔ لیکن بڑے دل والے ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہیں لیتے، کیونکہ ان کی نظر اپنی بڑی منزل پر ہوتی ہے۔
ایک مثال سنیں، دریا ہمیشہ سمندر تک پہنچتا ہے کیونکہ اس کا ظرف بڑا ہے۔ چھوٹی ندی ذرا سا پتھر آئے تو رک جاتی ہے، لیکن دریا پہاڑوں کو کاٹ کر بھی آگے بڑھتا ہے۔ یہی حال ان انسانوں کا ہے جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں، چھوٹی ناکامیوں اور وقتی تکلیفوں کو اپنی راہ کا پتھر نہیں بناتے، بلکہ ان پتھروں کو راستہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بڑا دل رکھنے کا مطلب ہے دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا، حسد نہ کرنا، تنقید کو برداشت کرنا، معاف کرنا اور اپنے خواب کو چھوٹی باتوں پر قربان نہ کرنا۔ یہ یاد رکھیں، بڑی منزل والے اپنے مخالفوں کو بھی دعا دیتے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں اور اپنی تکلیف کو بھی مسکرا کر سہ لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا وقت چھوٹا ہے، لیکن میرا مقصد بڑا ہے۔ چھوٹا دل رکھنے والا انسان ہمیشہ خوف میں جیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے، یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں کیوں پیچھے رہ گیا، اور یہ سوچ اس کے قدم باندھ دیتی ہے۔ لیکن بڑا دل کہتا ہے میں اپنی منزل کے لیے پیدا ہوا ہوں، لوگ کچھ بھی کہیں، حالات کچھ بھی ہوں، میں رکنے والا نہیں۔ دوست، دنیا کی ہر بڑی شخصیت کا دل بڑا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، پتھر کھائے، طعنے سنے، دشمنوں نے ظلم کیا، لیکن دل اتنا بڑا کہ سب کو معاف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی منزل، انسانیت کو روشنی دینے تک پہنچے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھو، کربلا کا سفر چھوٹے دل والوں کا کام نہیں تھا، یہ بڑا دل ہی تھا جس نے ظلم کے مقابلے میں حق کے پرچم کو بلند رکھا۔ اور عام زندگی میں بھی دیکھو، بڑے دل والے ہی قومیں بناتے ہیں، خوابوں کو حقیقت میں بدلتے ہیں اور وقت کے دھارے پر نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک اور نکتہ سمجھیں، بڑا دل صرف دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی ہوتا ہے۔ بڑا دل والا انسان اپنی ناکامی پر خود کو ملامت نہیں کرتا، اپنے گناہوں پر نا امید نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے ہاں میں گرا تھا، لیکن میں پھر اٹھ سکتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو بھی معاف کرتا ہے، یہ بھی بڑے دل کی نشانی ہے۔ یاد رکھیں، بڑی منزل کا سفر صرف ان کے لیے ہے جو بڑے دل والے ہوں۔ اگر تم چھوٹی باتوں میں الجھ گئے، ہر تنقید پر رک گئے، ہر حسد پر جل گئے، ہر ناکامی پر بیٹھ گئے، تو تم اپنی منزل کبھی نہیں پا سکتے۔ لیکن اگر تم نے اپنے دل کو وسیع کر لیا، دوسروں کے لیے جگہ بنا لی، وقت کا انتظار کرنا سیکھ لیا اور چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لیا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ دوست، بڑی منزل کا مسافر اپنے دل کو باغ کی طرح رکھتا ہے۔ اس میں کانٹے بھی آتے ہیں، لیکن پھولوں کی خوشبو ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ کہتے ہیں ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ آج کی دنیا نے ترقی کو صرف ظاہری چیزوں سے جوڑ دیا ہے۔ بڑی کوٹھیاں، نئی گاڑیاں، بینک بیلنس، شہرت اور طاقت، یہ سب کچھ اگر کسی کے پاس ہے تو دنیا کہتی ہے کہ یہ ترقی کر گیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ رکھنے کے بعد بھی انسان خوش ہے؟ کیا یہ سب کچھ پا کر بھی دل کو سکون مل گیا؟ اکثر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اثاثے آنکھوں کو خوش کرتے ہیں، لیکن احساس دل کو خوش کرتا ہے۔ اثاثے وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، پر احساس وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر کسی کے پاس عالی شان محل ہو، لیکن دل کے اندر نفرت، حسد اور بے سکونی ہو، تو کیا یہ ترقی ہے؟ نہیں، یہ تو ایک قید خانہ ہے جو صرف سونے اور سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی کے پاس صرف ایک چھوٹا سا گھر ہے، لیکن اس میں محبت ہے، سکون ہے اور دل میں شکر ہے، تو یہ سچی ترقی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں غریب سے غریب انسان بھی ہنستا کھیلتا ہے، محبت بانٹتا ہے اور دل سے سکون میں ہوتا ہے، جبکہ کئی امیر لوگ نیند کی گولیوں کے بغیر سوتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے، ترقی اثاثوں میں نہیں، احساس میں ہے۔ دوست، احساس کا مطلب ہے انسانیت، محبت، شکر گزاری، ہمدردی، سکون اور رب پر بھروسہ۔ یہی وہ احساس ہے جو انسان کو اندر سے بڑا بناتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کروڑوں ہیں لیکن آپ کے والدین آپ کی قربت کے لیے ترس رہے ہیں، اگر آپ کے بچے آپ سے بات کرنے میں جھجک رہے ہیں، اگر آپ کے دوست آپ پر یقین نہیں کرتے، تو پھر یہ سب کچھ کس کام کا؟ یہ اثاثے، یہ ترقی، یہ صرف بوجھ ہوئے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کم ہے اور آپ شکر گزار ہیں، اگر آپ کسی کی مدد کر کے سکون محسوس کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس محبت ہے، دعائیں ہیں، دلوں کی جگہ ہے، تو یہ وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ اصل ترقی ہے۔ خوبصورت احساس کی مثال ایسے ہے جیسے اندھیرے میں ایک دیا جلا دینا۔ یہ دیا چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، لیکن یہ روشنی لاکھوں روپے کے قیمتی ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ احساس دل کو منور کرتا ہے، اثاثے صرف آنکھ کو بہلاتے ہیں۔ ترقی وہ ہے جب آپ اپنے رب کو پالیں، اپنی انا کو ہرا دیں، اپنی ضرورت سے بڑھ کر دوسروں کو دیں اور رات کو سکون سے سو سکیں۔ یہ سکون اثاثوں سے نہیں، احساس سے آتا ہے۔ دوست، دنیا کی تاریخ اس بات کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ کروڑوں اثاثے رکھنے والے بادشاہ قبر میں خالی ہاتھ گئے، لیکن خوبصورت احساس رکھنے والے صوفی اور اولیاء آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اثاثے فنا ہو جاتے ہیں لیکن احساس ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اثاثے دنیا میں نام بناتے ہیں، احساس آخرت میں مقام بناتا ہے۔ یاد رکھیں، سچی ترقی وہ ہے جو تمہارے دل کو بڑا کرے، تمہیں انسانیت کے قریب کرے، تمہارے اندر محبت اور سکون پیدا کرے۔ اگر یہ ہے تو چاہے تمہارا گھر کچا ہو، تم دنیا کی سب سے امیر انسان ہو۔ تم دنیا کے سب سے امیر انسان ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو چاہے تمہارے پاس دنیا بھر کی دولت ہو، تم فقیر ہو۔ کہتے ہیں اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں ہے۔ یہ سننے میں ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اس میں ساری روحانیت کا راز چھپا ہوا ہے۔ سوچیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کعبہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے، وہ مقام جہاں زمین اور آسمان کا رشتہ جڑتا ہے، جہاں انسان کے قدم زمین پر ہوتے ہیں مگر دل عرش کی طرف اڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دل اللہ سے خالی ہو تو کیا صرف کعبے کا چکر لگانے سے دل روشن ہو جائے گا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی خالی برتن کو سونے کے برتن میں رکھ دے۔ برتن چاہے جتنا بھی قیمتی ہو، اگر اس میں پانی نہیں ہے تو پیاس نہیں بجھ سکتی۔ دل اگر اللہ کی یاد اور محبت سے خالی ہو تو چاہے وہ کعبے کے سامنے کھڑا ہو، طواف کرے، دعائیں کرے، اندر کا خالی پن نہیں بھرے گا۔ اللہ کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ باہر نہیں، وہ اندر ہے، وہ ہمارے قریب ہے، ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب۔ لیکن انسان کی نظر ہمیشہ باہر کی چیزوں پر ہوتی ہے، عمارتیں، لوگ، مقام، دنیاوی شان۔ اس لیے اکثر انسان سمجھتا ہے کہ عبادت صرف ایک جگہ یا ایک رسم کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبادت دل کا حال ہے۔ اگر دل میں تکبر ہو، دل میں نفرت ہو، دل میں دنیا کی محبت ہو، تو پھر چاہے بندہ لاکھ مرتبہ کعبہ جائے، وہ اللہ کو نہیں پا سکتا۔ لیکن اگر دل اللہ سے بھرا ہو تو چاہے بندہ کسی کونے میں، کسی کمرے میں، کسی تنہائی میں بیٹھا ہو، اس کے سامنے سارا کعبہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کعبہ پتھر کی دیوار نہیں ہے بلکہ انسان کا دل ہے۔
دل وہ مقام ہے جہاں اللہ نے اپنی محبت کے لیے جگہ بنائی ہے۔ اگر دل پاک ہے، نیت صاف ہے، دل اللہ کے ذکر سے آباد ہے، تو پھر بندہ جہاں بھی جائے ہر جگہ اسے اللہ کا گھر لگے گا۔ لیکن اگر دل خالی ہے تو پھر کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر بھی بندہ بے سکون رہتا ہے۔ دوست یاد رکھیں، دنیا میں لاکھوں لوگ کعبے گئے ہیں، کچھ لوٹ کر بدلے ہوئے آئے، دلوں میں روشنی اور آنکھوں میں آنسو لے کر آئے، اور کچھ وہ بھی تھے جو حج کر کے بھی وہی پرانے رہے، وہی جھوٹ، وہی تکبر، وہی نفرت۔ فرق صرف ایک چیز نے ڈالا، دل میں اللہ کی موجودگی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج سب پر چمکتا ہے، لیکن جس کے پاس آنکھ نہ ہو وہ روشنی کو نہیں دیکھ سکتا۔ کعبہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن اگر دل میں ایمان اور محبت نہ ہو تو وہ نشانی اندھی آنکھ کے لیے بے معنی ہے۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت رسم سے بڑھ کر روح کا تعلق ہے۔ دل اگر اللہ کی محبت سے آباد ہے تو ایک سجدہ بھی کعبے کے 1000 طواف سے بڑا ہے، اور اگر دل خالی ہے تو 1000 طواف بھی محض جسم کی مشقت ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہی سمجھانا چاہتا ہے، زمین و آسمان مجھے سمیٹ نہیں سکتے، مگر مومن کا دل میرا گھر ہے۔ تو اصل کعبہ پتھروں میں نہیں بلکہ دل میں ہے۔ اگر دل آباد ہے تو کعبہ بھی آباد ہے، اگر دل ویران ہے تو کعبہ بھی محض ایک دیوار ہے۔ دوست، اس جملے کو زندگی بھر یاد رکھیں، اللہ کو پانے کی سب سے بڑی جگہ تمہارا دل ہے۔ اگر تم نے دل میں اللہ کو جگہ دے دی تو جہاں بھی جھکو گے وہی کعبہ بن جائے گا، اور اگر دل خالی ہے تو پھر کعبے میں بھی کھڑے ہو کر تم اللہ کو نہ پا سکو گے۔